ایک عنوان یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے نبی کی محبت کی وجہ سے کس طرح اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع فرماتا ہے۔ یہ محبت کا لازمہ ہے۔ اگر یہ لازم شے اگر نہیں ہے تو وہ شے کچھ اور تو ہو سکتی ہے لیکن محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت کا یہ لازمہ ہے کہ جس سے محبت ہوگی دشمنوں کی طرف سے اپنے محبوب کا دفاع کیا جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کسی سے محبت کا اور اپنے محبوب کے دشمنوں کے خلاف اپنے محبوب کا دفاع نہ کرے، اپنے محبوب کی طرف سے جواب نہ دے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو وہ محبت حقیقی ہو یا محبت مجازی ہو، اس کو کوئی اور محبت کہتا ہو لیکن حقیقت کی دنیا میں یہ شے محبت کہلانے کے لائق تو نہیں ہے۔ کہ یہ کیسی محبت ہے کہ محبوب کو تم نے اکیلا چھوڑ دیا؟ یہ کیسی محبت ہے کہ تم نے محبوب کو دشمنوں کے ہاتھوں میں کھلواڑ بننے کے لیے چھوڑ دیا؟ لہذا محبت خدا سے ہو یا مصطفیٰ سے ہو یا کسی اور سے ہو، بھائی کی بھائی سے ہو، بہن کی بہن سے ہو، میاں اور بیوی کے بیچ ہو، دوست اور دوست کے بیچ ہو، محبت کا یہ لازمہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا دفاع کرے گا۔ اور یہ میں آپ کو قرآن مجید سے پیش کروں گا انشاءاللہ کہ اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ محبت کے اس لازمے کو کس خوبصورت انداز میں اپنی سنت کے طور پر پیش فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کا دفاع کرتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ پچھلے انبیاء کی شانیں بہت بلند ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان سب کی شانیں بہت بلند ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ سارے رسول فضیلت والے ہیں اور ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سب فضیلت والے ہیں لیکن کسی کو ہم نے افضلیت عطا فرمائی ہے۔ تو رسول جتنے بھی ہیں ذی شان ہیں، لیکن ایک خوبصورت بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اور قرآن سے محبت کا سبق سیکھنے کے حوالے سے کہ قرآن اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتنا خوبصورت تعارف پیش کرتا ہے اور محبت کے وہ سارے تقاضے اللہ جل شانہ اپنی سنت کے طور پر کیسے قرآن کی روشنی میں عطا فرماتا ہے۔ تو دوسرا جو مرحلہ ہے گفتگو کا وہ یہ ہے کہ پچھلے نبیوں پر جب اعتراضات ہوتے تھے تو اللہ جل شانہ کے یہ انبیاء ان اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کے جواب خود دیتے تھے۔ وہ خود دیتے تھے۔ اگر کسی نبی پر اعتراض کیا جاتا کہ یہ تو تم لوگ نبی کہتے ہو، یہ تو مجنون ہے، تو وہ نبی اپنے اوپر کیے جانے والے اعتراض کا جواب خود دیتے تھے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ہمیں محبت رسول کی ایک عظیم شان سمجھاتا ہے، وہ یہ کہ جب پچھلے انبیاء پر اعتراضات ہوتے تھے تو وہ انبیاء اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جواب خود دیتے تھے۔ اور آخری نبی کی شان اور ان کی محبوبیت کی شان یہ ہے اعتراض ان پر ہوتا ہے، جواب خدا عطا فرماتا ہے۔ یہ محبت کی ایک خوبصورت مثال ہے کہ حضور کا دفاع کرنا، ایک دیکھنے اور سمجھنے کا زاویہ یہ ہے دفاع کرنا کہ دفاع کیا جائے محبوب کا، اور دوسرا زاویہ دیکھنے کا یہ ہے کہ پچھلے انبیاء اعتراضات جو ان کی ذاتوں پر بھی ہوتے تھے وہ خود جواب دیتے تھے، اور نبی ذی شان کی شان یہ ہے اعتراض ان کی ذات پر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ جواب دیں خداوند قدوس اپنی جناب سے آیت قرآنی کی صورت میں جواب عطا فرماتا ہے۔ دو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنا کہ حضور پر اعتراض ہو اور اللہ جل شانہ اپنے رسول کا دفاع فرمائے۔
مشرکین مکہ، کفار مکہ، سرداران قریش، مخالفین رسول حضور پر اعتراض کریں اور حضور کے لیے نازیبا کلمہ اختیار کریں تو آگے سے اللہ جل شانہ اپنے نبی کا دفاع فرمائے اور ان کو جواب عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ کفار نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں توہین کی اور کفار نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ ہیں، وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ سورہ سبا آیت نمبر 7 اور 8۔ کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایسا شخص بتائیں جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے کہ جب تم پورے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے اور تمہاری ہڈیوں کا بھی چورا چورا ہو جائے گا تو تمہاری ضرور نئی تخلیق کی جائے گی۔ اس نے یا تو اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے یا یہ دیوانہ ہے۔ کفار نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے بارے میں کہا کہ آپ مجنون ہیں، حضور کو جھوٹا کہا اور حضور کو دیوانہ کہا۔ یہ کفار کا قول ہے جو اللہ کریم نے قرآن مجید کی سورہ سبا آیت نمبر 7 اور 8 میں کوڈ فرمایا۔ کفار اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کے درمیان کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہیں ایک آدمی دکھاؤں، آؤ تمہیں ہم لوگ مل کر ایک آدمی دکھائیں، جانتے ہو وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی حضور کے اوپر طنز کر رہے ہیں۔ جانتے ہو وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم لوگ ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، مٹی میں چلے جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، جب تمہاری ہڈیوں کا بھی چورا نکل جائے گا اور تم بالکل ختم ہو جاؤ گے، یہ جو آدمی آیا ہے جو عبداللہ کا بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے اور یہ ایک نئی بات کر رہا ہے کہ جب تم ایسے فنا ہو جاؤ گے تو اس کا اللہ تم لوگوں کو، ہم لوگوں کو، سب کو، اس کا خدا دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، لوگوں میں تمسخر اڑاتے ہوئے کافر اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور یہیں پر یہ تمسخر کا انداز اڑا کر کے بس نہیں کیا بلکہ آگے جملہ کہا افترا علی اللہ کذبا، یہ آدمی تو اللہ پہ جھوٹ بول رہا، حالانکہ وہ خود اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے یہ سب حضور کو کہا کرتے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ کبھی انہوں نے حضور کو نہ جھوٹ بولتے دیکھا نہ سنا، نہ کبھی حضور نے جھوٹ بولا، لیکن اب اللہ کے نبی جب اللہ کی طرف سے اس وحی کا اعلان فرما رہے ہیں تو یہ کہ افترا علی اللہ کذبا، یہ بندہ تو اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، ام بہ جنۃ، یا اس کے اوپر کوئی جنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ یہ اعتراض اللہ کے نبی پر ہوا۔ اب دفاع اللہ کی طرف سے دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا دفاع اللہ جل شانہ کس خوبصورتی سے کر رہا ہے اور محبت کی خوبصورت مثال قائم فرما رہا ہے، اور محبت کرنے والوں کو قیامت تک حضور سے محبت کرنے والوں یا کسی سے بھی جائز محبت کرنے والوں کو محبت کا ایک عظیم ترین درس اللہ دے رہا ہے، خود اپنے محبوب کا دفاع کر کے۔ چنانچہ رب جل شانہ اسی سورہ سبا میں اگلی آیت میں اللہ جل شانہ اپنے نبی کا دفاع کرتے ہوئے ان کافروں کے بارے میں اب رب ارشاد فرما رہا ہے بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ اے حبیب ان کی باتوں کا دکھ نہ کیجئے گا، اور اے سننے والوں ان کی باتوں پر ذرا غور نہ کرنا کہ ان لوگوں نے میرے نبی کے بارے میں کہا کہ ان پر جنون ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، بلکہ صحیح بات وہ ہے جو ہم تم سے ارشاد فرمائے دیتے ہیں۔ فرمایا بلکہ یہ لوگ جو ایمان میرے نبی کو دیکھ کر بھی نہیں لا رہے،
یہی لوگ آخرت میں عذاب میں ہوں گے، اور آج دنیا میں یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ خود گمراہ ہیں۔ میرا نبی جو فرما رہا ہے اپنے فرمان میں، میرا نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی سچا تھا، اعلان نبوت کے بعد بھی سچا۔ نبی کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن کی یہ آیت نازل فرما رہا ہوں، بل الذین لا یؤمنون فی الآخرۃ بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لا رہے وہ آخرت میں دنیا کے ختم ہونے کے بعد عذاب میں ہوں گے، اور آج وہ بہت بڑی بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا اعتراف کرو۔ یہ ایک مقام سورہ سبا، اعتراض ان کا، دفاع اللہ فرما رہا ہے۔ بول وہ رہے ہیں نبی کو جھوٹا، لیکن اللہ اپنے نبی کے سچائی بیان فرما رہا ہے۔ بول وہ رہے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ خود بتا رہا ہے میرا نبی مجھ پر کوئی جھوٹ نہیں باندھ رہا، یہ کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے۔